یہ اتنا بڑا میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین، ماتم حسین کا کرتے ہیں، اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یہ اوپر والے، باہر والے، وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹائے۔ اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، وہ ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 پر عمر تھی آپ کی، 46 پر۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے، بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہا نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لواں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہائے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا، رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کمبخت کو معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا
اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک بار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں، معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ کہا فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ، اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ وہ زہر میں تڑپ 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 کے آپ نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے، انباں نوں پانی چاہیے، امت دی سرسبزی واسطے امت دی قربانیاں دا خون چاہیے، لہذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر، کم بختوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے، کہا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سنائنا ہے، مجھے گل یاد آ گئی، جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر سے کھلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ جن کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں دا کی حال ہوئے؟ قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھن بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کی تھا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سارے خوش ہو گئے، بھائی کم پھٹا پہ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، کیونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا، مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھی میں تھے رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا۔ اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے، کاش
میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن کین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے، وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، وہ مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تو ہم نے کہا صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبا ابلغ یلغ دماء اہل بیتی، آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اور یہ جو تھا کم وقت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، لیکن اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کو حسین کو سہرہ پہنانا تھا، حسین کو یہ سہرہ سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں۔ آذا حسین بالعراء، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی بیٹیاں قید، جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی۔ تَصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج، وہ نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو،
32 घोड़ सवार थे, 40 पैदल थे। तो आपने लश्कर को तरतीब ऐसे दी, राइट साइड पर ज़ुहैर इब्नुल कैम सरदार थे, लेफ्ट पर हबीब बिन मुजाहिर सरदार थे, और बीच में अब्बास बिन अली जिनको अलमदार कहते हैं, उनके हाथ में झंडा था, वो थे। और आप भी अपने भाई के साथ थे, और एक एक करके वो लड़ना शुरू हुए। जो आए उसको वो मार दें, तो वो शिमर कहने लगा ये हम सबको मार देंगे, ये तो मौत को खरीद के इनके घोड़े मारो। तो 500 तीर अंदाज आए और उन्होंने घोड़ों पे तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि सारे घोड़े जख्मी होके गिर गए, और सारा छोटा सा ये लश्कर ये पैदल हो गया। आपने उनकी सब बंदी की और उनके साथ आगे बढ़े, और जोहर तक शदीद लड़ाई चल रही थी कि आपकी नजर पड़ी तो आज सूरज ढल गया। और सुन लो तुलंबे आले अब्दुल हकीम आले, चल पता नहीं कितु कितु आए बैठे हो, नहीं पढ़ी जाती आप पे अल्लाह बश के सी, नहीं पढ़ी जाती आप पे अल्लाह बश के सी। हुसैन हुसैन जन्नत का सरदार, और मौत सर पे खड़ी है। अगर इन 14 साढ़े 14 सदी में किसी को नमाज माफ होती तो हुसैन को माफ होती इस करबला के मैदान में। लेकिन उन्होंने, और अल्लाह की कसम अगर हुसैन नमाज ना पढ़ते उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उम्मत को पैगाम सुनाना था कि जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तीर चल रहे हैं, तलवारें की झंकार है, नेज और तीरों की सनसनाहट है, और नेजों की खड़खड़ाहट है, और जख्मियों की चीखो पुकार है, और सूरज आग बरसा रहा है, और जमीन तप रही है, और सूरज ढलता है। तो मेरा इमाम कहता है नमाज का वक्त हो गया है। इमाम शेर बाजार वाले आंदे जी नहीं पढ़ी जाती, गाहक बड़े होंगे नहीं पढ़ी जाती। और मेरे नबी का नवासा कह रहा है ज़ुहैर से, जो इधर वाला सरदार था, ज़ुहैर शिमर से कहो थोड़ी देर वास्ते नमाज पढ़न दो, थोड़ी देर खलो जाओ नमाज पढ़ लविए। तो वो आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज पढ़न दो, थोड़ी देर जंग रोको। कहा हम नहीं रोकेंगे। तो इब्न नुमैर उनमें था, उन्होंने कहा तोड़ी तो नमाज होंदी नहीं। तो हबीब बिन मुजाहिर कहने लगे लानत तेरी नस्लां ते तेरे उत्ते, आले रसूल की नहीं होती नमाज और तुम्हारी होती है। का नमाज की इजाजत कोई नहीं हुजूर, अब फरमाइए क्या हुक्म है। कहा इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मैं टोटे टोटे हो जाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा और उम्मत को पैगाम दूंगा। क्यों छड़ दे हो नमाज, क्यों सजदियां दे मुनकर होंदे हो, क्यों रब दी बारगाह मत्था नहीं टेकदे हो, क्यों अल्लाह दे अगू सरबत सजूद नहीं होंदे हो। मैं एडे वड्डे रुतबे ते होके और शहादत दा ताज सिर ते सजा दे मैं सजदा कीता है, मैं नमाज नहीं छड्डी। तुहाडे कोल की गुंजाइश है तुसीं तुलंबे अब्दुल हकीम चन्नू कबीर आले च बैठ के नमाज छड़ दे हो। भावें शिया है, भावें सुन्नी है, भावें बरेलवी है, देवबंदी है, आल हदीस है, कित्थों गुंजाइश है नमाज छड्डण दी। अगर गुंजाइश होती इस काफिले को गुंजाइश होती, नहीं छोड़ी नमाज। उनका अच्छा आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो। वो पिछा रह की गए हैं, जोर तक 8 शहीद हो गए हैं। तो आधों ने आगे खड़े होकर जंग की, आधों ने नमाज पढ़ी, फिर आधों आगे आ गए और जो पहले खड़े थे उन्होंने नमाज पढ़ी। और असर की नमाज से पहले सारे शहीद हो। जब सारे जानिसार शहीद हो गए तो बाकी अहले बैत रह गए 17। तो सबसे पहले जो अहले बैत का खून गिरा वो हजरत अली अल अकबर हैं, इमाम हुसैन के साहिब साहब। उनका अब्बा मैं आपको मरते नहीं देख सकता, मैं आपके आगे मरूंगा। कहने लगे अच्छा बेटा जा, अपने आबाओ अजदाद तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बढ़े, उन्होंने शेर जख्मी की तरह हमला किया, इधर सफ़ें काट इधर सफ़ें काट। पर एक बंदा 4000 नाल किवें लड़ सकता है। आखिरी गिर के शहीद हो गए। तो उसके बाद हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम, इन 17 में कासिम सबसे हसीन, 20-22 साल की उम्र का चचा
مجھے اجازت. تو کہہ رہے بیٹا اجازت یہ کسی سیر پہ گھلنا پہ ہوگا کوئی کسی اجازت. تو انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کٹا تو آپ گرے. انہوں نے تلواروں کے وار کیے تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں ہائے چچا. امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا. تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس. آج اس کے دشمن زیادہ ہے, اس کے دوست تھوڑے. آج وہ بڑا بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا. جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ پھر ابو بکر 3 امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے. 2 امام حسین علی الاکبر اور علی الاصغر 2 سال کے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن. پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر یہ آپ کے اور عباس، یہ 6 بیٹے شہید ہوئے. 7ویں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد. عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ مشہور ہو گئے. باقی 5 بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے. 6 تے 7واں امام علیہ السلام ہیں. 7 لاشاں پئیوں میں بھائیاں دیاں کی خیال ہے کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام. پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے تھے. اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. تو آپ بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا. آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو عبداللہ. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. ایک میری بہن لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی. تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بار بار کہیں میری دھیاں تو مینوں ملا دیو، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو. میں اس واقعے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں مینوں ملا دیو. وہ نہیں پہنچ سکیں، پہلے ہی فوت ہو گئے. آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو. ان کی 2 سال عمر تھی تو مجھے عبداللہ ملا دو. ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا. ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ. تو کوفی لشکر میں ایک تھا حرملہ بن موقت، اس نے طاق کے تیر مارا. تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا تو تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا. وہ گردن کے پار ہو اور ایسے خون کا فوارہ اگلا اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال دیا. اچھا یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی. انہوں نے کل بدلہ ضرور لوی میرے مولا. اب پھر آپ کھڑے ہو گئے. اب شمر کہو مارو اینو جڑا اگاں جاوے پیچھے آ جاوے. تو شمر نے گالیاں نکالی، مارتے کیوں نہیں ہو؟ آپ تو وہ بالکل زخمی حالت میں تھے، صرف تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے، میں نہ مارو. لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو زرع بن شریک تمیمی تھا، خبیث کا بچہ. نہیں آپ خبیث آئے پہ ہو تو شریف آئے. وہ آپ خبیث تھا نام مراد لعین. اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا جس سے آپ ڈول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے. تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا تو اب سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولہ بن یزید کو دے دیا. اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. اثر پر سب کی بارات جا رہی تھی
کوفے بارات جا رہی تھی، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، یہاں ماری، یہاں ایسے یہاں۔ تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چوما۔ تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا، ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا۔ پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے، یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، ایسے ایسے ایسے۔ تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا، اے ماما نو ویندو ایتھے بچے نو کھڑا کر کے جھولا دیں ہوندا، تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو، اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پہاڑی پہ پلیاں نو آکھے پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر آئے، یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، انہوں نے کہا آپ ایسے تھے، وہ اتنا کیوں جانتا، آپ ایسے ہو گئے، کہا اور آگے آؤ، تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو، میں نے نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ، یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو، پیسہ جاتا ہے جانے دو، مال جاتا ہے جانے دو، عزت جاتی ہے جانے دو، آبرو جاتی ہے جانے دو، پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو، تو عزت بھی تمہاری، بلندی بھی تمہاری، شرافت بھی تمہاری، اور کامیابی بھی تمہاری، اور جنت بھی تمہاری، اور جنت کی حوریں بھی تمہاری، جنت کے نغمے بھی تمہارے۔ اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا، مختار ثقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے، مختار کے سامنے، اللہ مختار کا بھلا کرے، ان کے درجے بلند کرے، اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین، ایک ایک، کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا، سب دے سر لائے اس۔ تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا، اور بھی سر تھے، تو ایک دم آ گیا آواز آئی، ایک چھوٹا جہا سپ بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، اور ایک دم نکل گیا باہر۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آواز ہے جا او آیا، سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے، وہ سانپ پھر آیا اور اس خبیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ اگلے سپادہ کی کرے گا؟ یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے، اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا۔ مسلم بن عقبہ مرری جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا، تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا، تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی تے لٹکاؤ۔ تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی، جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی۔ تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میری شفاعت کا یہ سبب ہے، ذریعہ ہے،
ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے، نادانی ہے، ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ کہ چلو بھائی ربیع الاول ہے، تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں، جلوس کا چھڑے، اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا، ماتم کھا لیا۔ نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو۔ میرے رب کی قسم، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور جنت بھی سرداری۔ تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ کیوں لٹا دیا؟ کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ موت اس سے پہلے ہے، وقد خیرون الکفر والموت دونہ، وقد حملت عینایا من غیر مجزعی، وما بی حضار الموت انی لمیت ولیکن حضاری جحمرار ملفعی۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ او ناتے مر کے بھی پیاندہ میں ڈر رہا ہوں۔ اسے شراباں پی کے آندے اللہ آپ پہ بخشش، سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش۔ بھائیو، سودے کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو۔ ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اور نماز میں نماز کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ، تو حضرت امام حسین بھی تھے، تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی، تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی، تو ابو ہریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ ابو ہریرہ تو سیاਣੀ عمر کے تھے، تو امام نے پاؤں کھینچ لیے۔ نہیں چاچا، میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے، یہ میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کر رہا ہوں، میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کر رہا ہوں۔ بچے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر گزرے، تو بچے بھاگ گئے، امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے، تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں کہا لا انت الا عبد ابی، تو میرے نانا کا غلام ہی تو ہے، ساری کھیل خراب کر دی تھی۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے کہ بیٹا قیامت کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ کہہ دو گے قیامت کے دن بھی کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ هل انت الا عبد ابی، کہہ دو گے قیامت کے دن کہ میں بھی تیرے نانا کا غلام؟ غلامی میں آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ ایک عہد و پیمان ہے، یا اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے، تیرے نام پہ۔ اوہ بھائی بج گئے، ان پتہ ہی نہیں لگا۔ تو میرے عزیزو، ایک تو آج توبہ کرو، یہ محرم کا پاک مہینہ ہے، آج بہت بڑا مجمع ہے دلمبے کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہیں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ ہمت دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے توبہ پکی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، زندگی کو راستہ ملے گا۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صفیں بناؤ، سنتیں پڑھو، نماز پڑھو۔